إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. حاضرین محفل، ایک تاریخ دان ساحل کے کنارے پہ کھڑا ہے، اس کی سکتے کی کیفیت ہے، اس کا دل لہو لہو اور جگر پاش پاش ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. ساحل سمندر پر چار سو ویرانی چھائی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. مگر حضرات ذی وقار، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب امت مسلمہ کے نوجوان پائل کی چھن چھن کے دل دادا اور شمشیر و سنا سے نفرت کرنے لگے، جب وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ سے نفرت کرنے لگے اور وہ طاؤس و رباب کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں، تو پھر بحر کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے؟ تو پھر بحر کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب گجرات اور حیدرآباد میں ظلم و ستم کی داستان کو بھلا کر، جب انڈیا میں ہونے والا ظلم ستم کو پسے پشت ڈال کر، کتب علیکم القصاص کو کمر کے پیچھے پھینک کر امن کی آشا کا علم بردار کرنے والے یہی نوجوان بن جائیں، جب اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اغیار کی تہذیب پر فخر کرنے والے یہی نوجوان بن جائیں، جب اسی امت کے مفتیان معاشرتی برائیوں کو اور موسیقی کو جائز قرار دینے لگے، جب ایک خدا کی توحید کو چھوڑ کر اغیار کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوا جانے لگے، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر مذہبی امور کرپشن کے الزام میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا نظر آئے، تو پھر تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے گا؟ ہمیں خبر ہے مجرموں کے ہر ٹھکانے کی، ہمیں خبر ہے مجرموں کے سب ٹھکانوں کی. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. حضرات ذی وقار، مگر جب میں اپنی تاریخ کے سنہری ادوار کی طرف پلٹتا ہوں، میں اپنی تاریخ کے ورق گردانتا ہوں، تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے. جہاں محمد ابن قاسم ایک مومنہ کی پکار پر دیبل کے صحراؤں میں راجہ دار کی کافرانہ چالوں پر بجلی بن کر گرتا ہے، جہاں صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کی تلواروں کو شکست سے دو چار کرتا ہے، جہاں طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر کشتیاں چلاتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سلطان محمود غزنوی بت کدوں کا تماشائی بننے کی بجائے بت شکر کے الوانا پسند کرتا ہے، جہاں ٹیپو سلطان ذلت کی زندگی کے مقابل عزت کی موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دے جاتا ہے فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار پہ، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار پہ. حضرات ذی وقار، 5 منٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میری بات ختم ہونے کو نہیں آتی. میں اپنی بات کو ایک شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.